دوستو 23 مارچ 1940 جب بر صغیر کے محکوم مسلمانوں نے انگریز راج اور ہندو سامراج کو چیلنج کر دیا، یہ صرف ایک دن نہیں تھا، یہ ایک اعلان بغاوت تھا، یہ ایک چیلنج تھا پوری دنیا کے لیے۔ ایک طرف دنیا کی بڑی طاقتیں، دوسری طرف غلام مسلمان، اور پھر لاہور کی زمین پر ایک آواز بلند ہوتی ہے، ہم الگ قوم ہیں اور ہم اپنا مستقبل خود لکھیں گے۔ 23 مارچ 1940 وہ دن جب بر صغیر کے مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ دوسری ریاست ہے جو صرف اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور ہجرت مدینہ کے بعد خالص اسلام کی راہ میں دوسری بار اسلامی تاریخ کی ایسی ہجرت تھی جب لاکھوں مسلمان جانیں دے کر نئے وطن پہنچے۔ سوچئے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے پاس نہ کوئی طاقت تھی، نہ کوئی آزاد ریاست، نہ کوئی عالمی اثر و رسوخ، خلافت ختم ہو چکی تھی، عرب دنیا میں تقسیم ہو رہی تھی، افریقہ جل رہا تھا، فلسطین زخمی تھا، اور انہی حالات میں بر صغیر کے مسلمان جو خود غلام تھے ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو آج بھی دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ صرف آزادی کا نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا اپنی شناخت بچانے کا، اپنے دین کو زندہ رکھنے کا، اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کا۔ یہ دوستو سب اچانک نہیں ہوا، یہ ایک صدی کی فکری اور سیاسی جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں خواب پیش کیا تھا، گو کہ یہ الگ وطن کا مطالبہ بہت پہلے سے موجود تھا۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، آپ نے فرمایا کہ انہیں ایک الگ وطن چاہیے، اور پھر محمد علی جناح نے اس خواب کو اپنے ایک تحریک میں بدل دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بتایا یہ صرف سیاست نہیں ہے، یہ ایک بقا کی جنگ ہے۔ دوستو، یہاں ایک بنیادی سوال تھا، کیا مسلمان ایک ہندو اکثریتی نظام میں اپنی شناخت، اپنی شریعت، اپنی تہذیب کو بچا سکتے تھے؟ جواب تھا نہیں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دو قومی نظریہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک تحریک بن گیا۔ 22 مارچ 1940 جب لاہور کے منٹو پارک کے اندر 1 لاکھ سے زائد مسلمان جمع تھے جن کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی آواز تھی۔ 23 مارچ کو مولوی فضل الحق رحمۃ اللہ علیہ شیر بنگال اس تاریخی قرارداد کو پیش کرتے ہیں، اور پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ پورے پنڈال میں خاموشی چھا جاتی ہے، اور پھر اچانک ایک ساتھ ہزاروں آوازیں گونجتی ہیں۔ ہاں دوستو، جو کہتی ہیں کہ یہ صرف ایک قرارداد نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا۔ قائد اعظم سٹیج پر آتے ہیں اور تاریخ کے سنہری الفاظ کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور وہ قومیت کی ہر تعریف کے اعتبار سے ایک الگ قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لمحے دوستو پاکستان صرف ایک خواب نہیں رہا بلکہ ایک ناگزیر حقیقت بن چکا تھا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے طاقتور پہلو ابھی دوستو باقی ہے۔ سوچئے کہ جب ہم خود غلام تھے، انگریز راج کے محکوم تھے، مگر ہم نے صرف اپنے لیے ہی نہیں سوچا، ہم نے آواز اٹھائی فلسطین کے لیے، افریقہ کے مسلمانوں کے لیے، انڈونیشیا کے لیے، اور کبھی خلافت کو بچانے کے لیے ہم نے خلافت کی تحریک چلائی۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ ہم صرف ہندوستان کے مسلمان نہیں ہیں، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ یہی وہ دوستو وہ جذبہ تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک گلوبل مسلم وائس، ایک مسلمانوں کی عالمی جاندار آواز میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا اسلام صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک مکمل نظام ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بنا بلکہ ایک نظریہ بن گیا۔ آج وہی پاکستان دنیا کے نقشے پر پوری آب و تاب کے ساتھ ایک مضبوط، باوقار اور بااثر ریاست ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو ایٹمی قوت رکھتا ہے، پورے اسلام میں واحد ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس کی مضبوط فوجی طاقت ہے جو اپنی سرحدوں کا دفاع کرتا ہے، جو امت کے مسائل پر آواز اٹھاتا ہے۔ ہم دوستو کشمیر کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم فلسطین کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور یہ سب اسی 23 مارچ کے فیصلے کا نتیجہ ہے۔ تو دوستو 23 مارچ ہمیں یہ صرف ماضی نہیں یاد دلاتا، یہ یوم پاکستان یہ ہمیں جگاتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر قومیں متحد ہو جائیں تو وہ اپنے نظریے پر کھڑی ہو جائیں تو وہ تاریخ کے دھارے کو بدل سکتی ہیں۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم وہی قوم ہیں تو دوستو، یا کہ ہم نے اپنا راستہ کھو دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے،
تو آپ بھی کمنٹ میں لکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ دوستو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ۔